تو جو چاہتا ہے کہ اس کے دلوں کو سکون ملے، چین ملے، وہ اپنے دلوں میں سکون و چین رکھے تو نماز پڑھیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ تمام بہنیں خیریت سے ہوں گی۔ اللہ کریم آپ سب کو اپنی امان میں رکھے اور خوب سے خوب علم حاصل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ جو بھی آپ علم حاصل کرتی ہیں آپ پر لازم ہے کہ آپ دوسری بہنوں تک پہنچائیے، اور یہ بہترین صدقہ جاریہ ہے۔ جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ الحمدللہ ہمارے نماز کورس کا آغاز ہو چکا ہے۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو ہمارے روزمرہ میں ہم استعمال کر رہے ہوتے ہیں، ان پہ عمل کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ہمیں یہ معلوم نہیں ہوتا کہ یہ درست ہیں بھی یا نہیں۔ جیسے کہ نماز کے بارے میں ہم نے بتایا، دیگر عبادات ہیں جو ہم اپنے گھر میں ہی اپنے بڑوں سے سیکھ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ہمارے جو بڑے ہیں وہ کچھ، سب کی بات نہیں کر رہی کہ جنہیں علم نہیں ہوتا، جو بغیر علم حاصل کیے اپنے طریقہ کار کو آگے پہنچا رہے ہوتے ہیں، اس طرح سے نسلوں میں جو ہے وہ غلط طریقے منتقل ہو رہے ہیں۔ آج کے لیکچر میں انشاءاللہ عز و جل ہم نماز کی جو اہمیت ہے وہ قرآن و حدیث کی روشنی میں جانیں گے۔ جب کسی عمل کا اجر و ثواب کسی کے سامنے رکھا جاتا ہے تو اس کو کرنے کی اہمیت دل میں اور مزید بڑھ جاتی ہے۔ جیسے کہ اگر آپ کو کسی بھی چیز کی اہمیت بتائی جائے، اس کی افادیت بتائی جائے، جیسے کوئی بھی پروڈکٹ ہے، مثال کے طور پہ آپ کو اگر کوئی چیز وہ سیل کرنے آئے، اس کی افادیت بتائے، اس کے فائدے بتائے کہ دیکھیے اس میں یہ چیزیں شامل ہیں، اگر آپ اس کو ایسے کریں گی، ایسے یوز کریں گی تو آپ کو یہ فائدہ ہوگا، وہ بھی فائدہ ہوگا، ایسے بھی فائدہ ہوگا، تو آپ کے دل میں خواہش ہوگی ایک دفعہ میں استعمال تو کر کے دیکھوں۔ ٹھیک ہے، تو اگر وہ کوئی ایک نارمل سی چیز ہے، اس کے استعمال کی خواہش دل میں ہوتی ہے، تو کوئی بھی چیز ہو، مثال کے طور پہ ابھی میں نے آپ کو ایک پروڈکٹ بتائی، اب اسی طرح ہم کوئی جیسے نماز ہے، نماز تو سب سے پہلے ہر عبادت سے پہلے ہے اور ہر چیز سے اوپر ہے، تو جب اگر اس کی اہمیت کو سامنے رکھا جائے تو پھر انشاءاللہ ضرور اس کی اہمیت بھی دل میں بڑھے گی، اور یہ ہوگا کہ ہم اس کی محبت بھی دل میں بڑھے گی کہ ہم اس کو کسی بھی حالت میں ترک نہ کریں۔ تو وہی بات ہے کہ اہمیت اگر بتائی جائے، اس کے اجر و ثواب سامنے رکھا جائے تو اہمیت اور محبت دونوں بڑھتی ہیں، اور اگر کسی چیز سے ڈرایا جائے تو اس کی چھوڑنے کی کوشش رہتی ہے۔ بعض لوگ تو ایسے بھی ہوتے ہیں کہ سننے کے باوجود اس گناہ کو، اس چیز کو نہیں چھوڑتے۔ اسی کو لے لیجئے کہ نماز کو ترک کرنا کس قدر گناہ کا کام ہے، لیکن پھر بھی جو ہم ہیں بے نمازی کی طرح زندگی گزار رہے ہیں، بس نمازوں کو ترک کیے جا رہے ہیں۔ اللہ الامان والحفیظ، اللہ تعالی ہمیں اپنے امان میں رکھے اور اپنے سامنے کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے نماز کی حالت میں۔ جیسے اس کو اس مثال سے سمجھیے کہ جیسے رشتے داروں کی کچھ قسمیں ہوتی ہیں۔ اللہ عز و جل کے سامنے کھڑے ہونے کی جو میں نے بات آپ سے کی، تو اس کو آپ اس طرح سمجھیے، انشاءاللہ آگے آپ کی سمجھ آئے گی کہ رشتہ داروں کی جیسے کچھ قسمیں ہوتی ہیں کہ وہ پہلی قسم ایسی ہوتی کہ وہ گھر نہ آئیں۔ ایسے ہوتے ہیں بعض رشتہ دار جو فسادی ہوتے ہیں، کچھ جب بھی گھر آتے ہیں تو گھر میں کوئی نہ کوئی لڑائی ہو جاتی ہے ان کی وجہ سے، کوئی بات وہ ایسی کر جاتے ہیں تو فسادی ہوتے ہیں، بس دل چاہتا ہے کہ وہ گھر نہ آئیں۔ پھر دوسری قسم ایسی ہوتی ہے کہ آ تو جائیں مگر رکے نہیں، بس جلدی سے ملیں اور چلے جائیں۔ پھر تیسری قسم ایسی ہوتی ہے کہ جو آئیں اور واپس نہ جائیں، ٹھہر جائیں، کہ بس دل چاہتا ہے کہ بس وہ ہمارے گھر میں رہیں، ان کی قربت، ان کی باتیں، ان کی جو بھی مطلب ان کی جو پریزنٹس ہوتی ہیں وہ اتنی اچھی لگ رہی ہوتی ہیں کہ بس دل چاہتا ہے کہ وہ گھر میں ہی رک جائیں ہمارے۔ اب ان مثالوں کو آپ کے سامنے اس لیے پیش کیا گیا ہے کہ مسلمان جو ہوتے ہیں وہ یا تو اسی طرح مسلمانوں کی بھی قسمیں لے لیتے ہیں کہ یوں کہیں کہ اسی قسموں کی طرح ہوتے ہیں کہ بہت سارے مسلمان اعلانیہ جو ہے وہ نمازیں چھوڑ رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، پھر اس کے عذابات، وعیدیں سب جاننے کے باوجود ان پر کوئی اثر ہی نہیں ہو رہا ہوتا۔ پہلے مسلمان
کی قسم تو یہ ہے کہ وہ وعید جانتے ہیں، جیسے کہ شروع میں میں نے آپ کو ذکر کیا، لیکن پھر اس کے بعد بھی ان پہ کوئی اثر نہیں، وہ نمازیں چھوڑ رہے ہوتے ہیں۔ پھر دوسری قسم وہ ان مسلمانوں کی ہے کہ جو بغیر علم سیکھے نمازیں ادا کر رہے ہوتے ہیں، جیسے جو صرف بڑے بوڑھوں کو دیکھ کر کہ ہمارے بڑے بوڑھے اس طرح پڑھ رہے ہیں تو ہم بھی پڑھیں، ان کو یہی نہیں پتہ ہوتا کہ یہ اس طرح پڑھ رہے ہیں تو کیوں پڑھ رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے، اس کے پیچھے کیا علم ہے، کیا نوعیت ہے، ہماری شریعت نے کیا کہا ہے۔ تو کوئی علم اس کے پیچھے نہیں ہوتا، وہ نہیں سیکھتے ہیں، تو علم نہ سیکھنے کے سبب جو ہے ان کی نمازیں، عبادات ضائع ہو رہی ہوتی ہیں۔ وہ صرف رسمی طور پہ نمازیں ادا کر رہے ہوتے ہیں، بس ایسا کہیں کہ بس اٹھک بیٹھک کر رہے ہیں، سر جو ہے وہ کہتے ہیں نا کہ زمین پہ مار رہے ہیں سجدے کی صورت میں۔ اور تیسری قسم یہ ہوتی ہے کہ جن کی نمازیں اور عبادت اللہ عز و جل کو پسند ہوتی ہیں، جس کی بنا پر ہر نمازی جو ہے ہر نماز کے بعد دوسری نماز کی وہ کیا کرتا ہے، انتظار کرتے ہیں، اور اللہ عز و جل اپنی بارگاہ میں انہیں بار بار بلاتا ہے، یعنی اپنے سامنے بار بار کھڑا کرتا ہے نماز کی صورت میں۔ تو کیونکہ اللہ عز و جل کی نمازیں اور وہ لوگ پسند ہوتے ہیں جب بھی وہ اپنے سامنے انہیں کھڑا کر رہا ہوتا ہے، اور علم حاصل کرنے کی بنا پر ان کی عبادات قبول ہو رہی ہوتی ہیں، کیونکہ وہ اپنے فرض، واجبات اور تمام جو چیزیں نماز میں شامل ہیں جس سے ان کو روحانیت اور وہی فضیلت حاصل ہو رہی ہوتی ہے، وہ اس کو بجا لاتے ہیں۔ کس سبب سے؟ علم حاصل کرنے کے سبب سے۔ تو اب آپ خود دیکھیں، اپنا محاسبہ کریں کہ آپ کس کیٹیگری میں شامل ہیں۔ کیا آپ مہمانوں کی پہلی کیٹیگری میں شامل ہونا چاہتی ہیں، یا مسلمانوں کی پہلی کیٹیگری میں، یا دوسری، یا پھر تیسری؟ تو آپ اپنا خود محاسبہ کیجئے، آپ نمازیں ادا کرتی ہیں یا نہیں کرتی، اور وہ قسم جو پڑھتی ہیں تو وہ نمازیں کس طرح سے پڑھتی ہیں، علم حاصل کیا ہے نہیں کیا، یعنی ہر قسم کی آپ جو ہے وہ اپنا محاسبہ اس سے خود ہی اندازہ کر سکتی ہیں۔ اس کے بعد ہم جب یہ ساری چیزیں آپ کو اس لیے بتائی گئی ہیں کہ تاکہ آپ کے دل میں نماز کی محبت اور اس کی علم حاصل کرنا اور اس کی اہمیت جو ہے وہ فضیلت سننے اور سیکھنے کا جذبہ بڑھے۔ اب انشاءاللہ عز و جل جو ہے وہ قرآن کی روشنی میں آپ کو نماز کی اہمیت جو میں بتانے جا رہی ہوں۔ اگر نماز کی اہمیت کو جانیں تو اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں کہ قرآن پاک میں کسی عبادت کا اتنا ذکر، اتنی اہمیت کا حکم نہیں دیا گیا جتنا نماز کا دیا گیا ہے۔ اب اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ 700 بار قرآن پاک میں نماز کا حکم دیا گیا ہے، کسی عبادت کا بھی حکم اتنا نہیں دیا گیا۔ پھر ایک جگہ قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یعنی خبردار کہ اللہ کے ذکر میں ہی دلوں کا چین ہے، دلوں کا سکون ہے۔ تو ذکر سے مراد نماز بھی لیا گیا ہے کہ نماز کا ذکر جتنا عظیم ہے کسی اور عبادت کا ذکر اتنا عظیم نہیں ہے۔ تو جو چاہتا ہے کہ اس کے دلوں کو سکون ملے، چین ملے، وہ اپنے دلوں میں سکون و چین رکھے تو نماز پڑھیں، اور اپنے دل سے نکال دیں کہ آپ کی زندگی میں کوئی نماز قضا بھی ہونی چاہیے۔ جو چاہتا ہے، کیونکہ آج کل آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنی بہرا روی ہے، کتنا دلوں میں سکون نہیں ہے، لوگ ٹینشن کا شکار ہیں، تو بس نماز سے لو لگا لیجئے، اللہ سے لو لگا لیجئے، نماز پڑھیے، اپنے رب سے دعائیں کیجئے، پھر دیکھیں آپ کے دلوں میں سکون و چین کیسے اترے گا۔ اور پھر یہ بس اتنا اپنے آپ سے عہد کر لیجئے کہ میں اب کوئی بھی نماز قضا نہیں کروں گی۔ اور پھر جو بہنیں وظائف کی شوقین ہوتی ہیں وہ بھی اپنے دل سے یہ بات نکال دیں کہ نماز کے بغیر آپ وظائف کا حصول حاصل کر سکتی ہیں، کیونکہ نماز نہ پڑھنا اللہ عز و جل کی نافرمانی ہے، اور نافرمان کو تو کبھی بھی اس کا مقصد مل ہی نہیں سکتا۔ جب اللہ عز و جل کے احکامات پر عمل ہی نہیں کریں گی تو پھر آپ بتائیے کہ آپ کو اس کی فضیلت اور اس کی روحانیت کیسے حاصل ہوگی۔ آپ کتنی وظائف پڑھ لیجئے، کتنا ہی کچھ پڑھ لیجئے، جب تک آپ نماز نہیں پڑھیں گی کوئی بھی آپ کو وظیفہ فائدہ نہیں دے گا۔ نماز نہ پڑھنے کے عذابات کے بارے میں اگر جانیں تو قرآن پاک میں سورہ مدثر میں آیت نمبر 43 میں بیان کیا گیا ہے کہ جب جنتی دوزخیوں سے پوچھیں گے کہ تم کس سبب سے دوزخ میں ہو، تو وہ کہیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ تو نماز نہ پڑھنے کا سبب جہنم میں ڈالے جانا ہے، اور یہی سب سے بڑا عذاب ہے۔ اس سے ہلکا تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا، اس سے زیادہ تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔
اور یہی سب سے زیادہ عذاب ہے. تو ہمیں ڈرنا چاہیے کہ بلا وجہ نماز چھوڑ دیتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر نماز چھوڑ دی جاتی ہے. جیسے شادی میں جا رہے ہیں، تیاری کرنی ہے، عشاء کی نماز کا پتہ ہی نہیں ہے، چھوڑ دی جاتی ہے. تو توبہ کیجئے اور عہد کیجئے کہ آئندہ کوئی بھی نماز ہم سے انشاءاللہ قضا نہیں ہوگی، کیونکہ موت کا وقت سب کا مقرر ہے. ہمیں نہیں پتہ کہ ہماری جو سانس جا رہی ہے اندر یا باہر جو نکل رہی ہے وہ واپس ہم کھینچ سکیں گے یا نہیں. تو سوچئے ایک لمحے کا نہیں پتہ، تو پھر کس بات کی سالوں کی پلاننگ ہوتی ہے. اچھی بات ہے، دنیا میں اپنے بچوں کے لیے انسان کرتا ہی ہے، لیکن اپنے لیے بھی تو کچھ کیجئے، اپنے آخرت کے لیے بھی تو کچھ کیجئے. اگر آپ کی وقت آ گیا اور پلے کوئی بھی عبادت نہ ہوئی تو کیا جواب دیں گے؟ نماز جس کا سوال سب سے پہلے ہوگا وہ نہیں پڑھی تو کیا کہیں گے اللہ عز و جل سے؟ اور پھر وہ جو سہنے والا عذاب ہوگا وہ آپ نہیں سہ سکیں گے. وہ جو عذاب اللہ توبہ استغفار کہ جو عذاب اللہ عز و جل کا نماز نہ پڑھنے کی صورت میں آئے گا وہ کس طرح سہیں گے؟ اس لیے ابھی زندگی ہے، ابھی وقت ہے، سنبھل جائیے اور اس ناپائیدار دنیا سے محبت کے سبب چھوڑنے والی نمازوں کو اپنا لیجئے اور اپنی آخرت کو سنوار لیجئے. اللہ کریم سے دعا ہے کہ بس اللہ پاک ہم سب کو نمازی بنا دے اور سچے دل سے توبہ کرنے والی بنا دے کہ جتنی نمازیں چھوٹ گئی ہیں اللہ پاک ہم سب کو معاف فرما دے اور ان نمازوں کی قضا کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اور 5 وقت کی نماز جو اس نے ہم پر فرض کی ہے وہ باقاعدگی کے ساتھ، محبت، خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.